بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیں عبارت بعد میں پڑھیں، پہلے وہ اس کو دہرا لیتے نا. تصورات، تو التصورات پہ یہ گفتگو ہوئی تھی کہ سوال یہ ہے، پہلی بحث ہے جو معلوم تصوری ہے اس کے بیان میں، اور دوسری بحث ہے معلوم تصدیقی کے بیان میں. معلوم تصوری تصور نہیں ہے، معلوم تصوری متصور ہے. ایسی ہی معلوم تصدیقی جو ہے وہ تصدیق نہیں ہے بلکہ مصدق بھی ہے. تو یہاں پر تصورات عنوان دینے کے بجائے متصورات عنوان ہونا چاہیے تھا، کیونکہ بحث متصورات کی، بحث تو تصورات کی نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ دیا کہ دو جواب دیے تھے. ایک جواب یہ کہ تصور سے مراد متصور ہے، تصور سے مراد متصور ہے. مصدر بول کر مفعول مراد ہے، جیسے لفظ بول کے ملفوظ مراد، خلق بول کے مخلوق مراد، تصور بول کے متصور مراد. تو تصور بول کے متصور مراد ہے. یہ پہلا جواب ہو گیا. لیکن اس جواب پر یہ سوال ہے کہ تصور بول کے متصور کا ارادہ ہم کلام کو دیکھتے ہیں تو درست ہے، لیکن یہ سوال تو بنتا ہے کہ جب مراد متصور ہے تو پھر تصور کیوں کہا؟ متصور ہی کہہ لیتے، نہ سوال ہوتا نہ جواب دینے کی ضرورت پڑتی. یا یوں کہیں کہ بھئی تصور بول کے متصور جو ہے یہ کم از کم حقیقت تو نہیں ہے، مجاز ہے. تو مجاز کا ارتکاب کیا، ایک ایسا لفظ بولا جہاں پر آپ کو مجاز کا ارتکاب کرنا پڑ رہا ہے، تو وہ لفظ بولتے جہاں مجاز کے ارتکاب کی حاجت ہی نہ وہ پڑتی، سیدھا سیدھا متصورات کہہ دیتے. یہ سوال تو اس کا ہم نے جواب یہ دیا تھا کہ تصور بول کے متصور مراد متصور ہے، لیکن اطلاق تصور کا کیوں ہے؟ جو اطلاق تصور کا ہے یہ اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے، اس چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ بحث متصورات کی ہے لیکن مقصود تصور ہے. بحث متصورات کی ہے یعنی اس معلوم تصوری کی ہے جو مجہول تصوری تک پہنچائے، لیکن وہ جو معلوم تصوری مجہول تصوری تک پہنچاتا ہے، مقصود اس بحث میں کیا ہے؟ مقصود اس بحث میں تصور ہے. جیسے تصدیقات کی بحث ہے، وہاں پر معلوم تصدیقی سے بحث کی جاتی ہے جو مجہول تصدیقی تک پہنچائے. تو مجہول تصدیقی تک پہنچائے تو مقصود کیا ہے؟ اس مجہول تصدیقی کی تصدیق مقصود ہے، یا مجہول تصوری کا تصور مقصود ہے. تو بحث متصورات میں مقصود متصور نہیں ہے بلکہ تصور ہے. بحث مصدق بہی کے اندر مقصود مصدق بہی نہیں ہے، مقصود تصدیق ہے. تو اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے انہوں نے اس کو تعبیر تصورات سے کر دیا، گو مراد متصور ہے، لیکن تعبیر تصور سے کیا. اس بات کی طرف اشارہ ہو گیا، اس تعبیر کی وجہ سے اشارہ ہو گیا. یعنی اس تعبیر میں نقطہ یہ ہے، کیونکہ سوال یہ اٹھا کہ بھئی اس تعبیر میں نقطہ کیا ہے جب متصور کہا جا سکتا تھا. تو اس تعبیر میں نقطہ یہ ہے کہ تصور کے مقصود بنفسہ ہی ہونے کی جانب اشارہ ہے. یہ پہلا جواب تھا. اور دوسرا جواب یوں دیا تھا ہم نے کہ تصور بول کے تصور ہی مراد ہے، لیکن جب ہم تصور کی بات کر رہے ہیں تو متصور بہی کی طرف ذہن جا رہا ہے کہ یعنی تصور بول کے مراد متصور بہی نہیں ہے، تصور بول کے ارادہ بھی تصور ہی کا ہے، لیکن متصور بہی متصور کی جانب انتقال ذہن ہے جس کی وجہ سے وہ ذہن میں حاصل ہو گیا اور ہم نے ارادہ اس کا نہیں کیا. لفظ بول کے لفظ ہی مراد ہے تو ساتھ اس کا ایک خیال اور ایک تصور جو ہے ملفوظ کا حاصل ہو گیا، کیونکہ مصدر ہے، مصدر کے متعلقات میں سے ہے مفعول، خلق ہے اس کے متعلقات میں سے ہے مخلوق، تصور ہے اس کے متعلقات میں سے متصور. تو تصور بول کے تصور ہی مراد ہے لیکن متصور ذہن میں حاصل ہو گیا، تو لہٰذا بحث کی ابتدا میں اس قدر تصور کافی ہے.
اس پر بھی وہی سوال ہے جو وہاں پر ہم نے کیا. اس پر سوال اس انداز میں ہوگا کہ جب باس جس کی باس ہے اس کا فقط ایک خیال کافی، اس کا فقط ایک خیال کافی. آپ نے کہا تصور بول کے تصور ہی مراد ہے، اور متصور کا محض ایک خیال، اس کا تخیل، اور عنوان بحث کے لیے اتنا کافی ہے. بھئی عنوان بحث کے لیے کافی تو ہو، لیکن سوال یہ ہے کہ جب عنوان بحث وہ ہے تو پھر صراحتاً تصور اور وہ محض تخیل اس کا کافی، تو صراحتاً پھر جو تصریح ہے وہ تصور کی کیوں کی ہے؟ تو اس کا جواب بھی یہی ہوگا کہ گو یہاں پر مقصود متصور ہے، لیکن اس کا محض تخیل کیا گیا، صراحت تصور کی گئی. اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بحث بھلے اس کی ہے جس کی طرف تمہارا انتقال ذہن ہے، لیکن مقصود یہ ہے. اس پوری بحث میں بحث ہم اس سے کریں گے، لیکن اس سے بحث کریں گے مقصود بے نفسی یہ ہے. اس لیے صراحت اس کی تصور بولا، ارادہ بھی تصور کا کیا. جو عنوان بحث ہے اس کو فقط ایک تخیل تک اس پر اکتفا کیا گیا، حالانکہ عنوان بحث وہ ہے اور تخیل تک اس پر اکتفا اس لیے کیا گیا کہ مقصود بے نفسی یہ تھا، اس لیے اس کی تصریح کی گئی. ٹھیک ہو گیا؟ آگے چلیے پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قیل فیہ حکم فہو کاذب وحلہ انہ معلوم بالذات ومجہول مطلق بالفرض فالحکم وسلبہ باعتبارین. یہ ہم نے کہا تھا کہ تصور کا تصدیق پر تقدم طبی ہے، اور تقدم طبی کا جو دعویٰ ہے، نظر توجہ ہے نا جی، ہاں، تقدم طبی کا جو دعویٰ ہے یہ خود دو دعووں کو متضمن ہے. کیوں کہیے یہ دو اجزاء پر مشتمل ہے، ایک جزء ایجابی، ایک جزء سلبی. جو جزء ایجابی تھا وہ یہ تھا کہ تصور پر تصدیق، تصور کی جانب تصدیق محتاج ہے. التصور یحتاج الیہ تصدیق، التصور یحتاج الیہ تصدیق، ایک دعویٰ یہ تھا. اور دوسرا دعویٰ یہ تھا کہ تصور تصدیق کے لیے علت تامہ نہیں ہے، تصور تصدیق کے لیے علت تامہ نہیں ہے. یہ دوسرا دعویٰ تھا. جو پہلا دعویٰ تھا اسی پہ لکھا تھا، جو پہلا دعویٰ تھا اس کی دلیل ہم نے بنائی التصور یحتاج الیہ الحکم وکل ما یحتاج الیہ الحکم یحتاج الیہ التصدیق. یحتاج الیہ الحکم حد اوسط اس کو گرایا تو نتیجہ نکلا فالتصور یحتاج الیہ التصدیق. اب یہ جو ہم نے دلیل قیاس اقترانی سے ہم نے پیش کی، قیاس اقترانی کا جو صغرا ہے التصور یحتاج الیہ الحکم، یہ نظریہ جی، یہ نظریہ تھا. اس پر جو ہم نے دلیل پیش کی وہ قیاس استثنائی کے ساتھ پیش کی، استثنائی اتصالی. ٹھیک ہے. ان کان الحکم ممتنعا بدون التصور کان الحکم محتاجا الی التصور لیکن المقدم حق فالتالی مثل، مقدم حق ہے تو تالی اس کی مثل ہے. یہ جو ہے نا لیکن المقدم حق، لیکن المقدم حق، اس کا بیان مصنف رحمہ اللہ تعالی نے کرتے ہوئے فرمایا تھا فإن المجہول المطلق یمتنع علیہ الحکم، مجہول مطلق پر حکم ممتنع ہے. یہ جو جملہ تھا فإن المجہول المطلق، یہ دعویٰ ایجابیہ، دعویٰ ایجابیہ کی دلیل کے صغرا کی جو دلیل ہے اس کا مقدم ہے، اس کے مقدم کا بیان ہے. مقدم کا بیان کہیں یا آپ کہیں کہ مقدم کی حقیقت کا بیان ہے جی، اس کی مقدم کی حقیقت کا بیان ہے. یہ فإن المجہول المطلق یمتنع علیہ الحکم، یہ وہ چیز ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس پر ہے اعتراض. قیل فیہ حکم فہو کاذب. یہ جو قیل ہے، یہ جو اعتراض ہے، اس اعتراض کی تقریر دو طرح سے کی جا سکتی ہے اور شارحین اور مفسرین نے کی ہے. ایک یہ کہ آپ اس کو بنا لیں، نقض بنا لیں، اور دوسرا یہ آپ اس کو معارضہ بنا لیں. معارضہ کی صورت میں پہلے تقریر کرتے ہیں، نقض کی صورت میں بالکل سہل ہے.
ٹھیک ہے. نقص کی صورت میں نماز اتنی بات ہے کہ یہ جو آپ نے کہا فَإِنَّ الْمَجْهُولَ الْمُطْلَقَ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ الْحُكْمُ لَا نُسَلِّمُ ذَلِكَ. جی ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی, ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ یہ آگے قیل فیہ حکم فہو کذب الی آخری، یہ پھر اسی کا بیان ہم بنا لیں گے جی. لیکن آپ معارضہ کی صورت میں تقریر کریں. معارضہ کی صورت میں تقریر کیسے؟ قلم دیں مجھے. ہے نہیں لیں جلدی کریں. معارضہ کی صورت میں دعویٰ کیا تھا؟ التصور یحتاج الیہ التصدیق. ٹھیک ہے نا جی. التصور یحتاج الیہ تصدیق، بلکہ التصور یحتاج الیہ تصدیق کے بجائے آپ بنائیں التصور یحتاج الیہ الحکم. دیکھیں نا، کیونکہ یہ جو بیان ہے ان کان الحکم ممتنع بدون التصور کان الحکم محتاج الیہ، یہ التصور یحتاج الیہ تصدیق کا بیان نہیں ہے. یہ بیان ہے التصور یحتاج الیہ حکم کا، سغرا کا. ٹھیک ہے نا. آپ سغرا سے معارضہ کریں. سغرا سے معارضہ کریں گے تو حقیقت میں وہ آپ کے دعویٰ سے معارضہ ہو جائے گا. یا ٹھیک ہے دعویٰ کا معارضہ بناتے ہیں تصور یحتاج الیہ تصدیق. التصور یحتاج الیہ تصدیق، اس کا معارضہ بنائیں. آپ کا دعویٰ ہے التصور یحتاج الیہ تصدیق. ٹھیک ہے. اس کے مقابلے میں اس نے دعویٰ کیا کیا؟ التصور لا یحتاج الیہ تصدیق. معارضہ یہ ہے نا، اقامت الدلیل علی خلاف ما قام علیہ دلیل المعلل. معلل نے جس پہ دلیل قائم کی اس کے خلاف پر دلیل کی اقامت، یہ ہو گئی معارضہ. ٹھیک ہو گیا. تو اب التصور لا یحتاج الیہ تصدیق، التصور لا یحتاج الیہ تصدیق، یہ ہے ہمارے مقابل کا دعویٰ. جی یہ ہے اس کا دعویٰ. اس کی دلیل لأن التصدیق لو کان محتاجا الى التصور لصدق قولنا. اب اس کو لے لیں. ان المجهول المطلق يمتنع عليه الحكم لا صدق قولنا. ان المجهول المطلق يمتنع عليه الحكم لأن التصديق لو كان محتاجا إلى التصور لا صدق قولنا. ان المجهول المطلق لأن التصدیق لو کان محتاجا الی التصور، تصدیق اگر تصور کی جانب محتاج ہوتی تو یہ ہمارا جو قول ہے ان المجهول المطلق یمتنع علیہ الحکم، یہ صادق ہوتا. لیکن التالی باطل فالمقدم مثلہ فالمقدم مثلہ. استثناء رفع تالی کا نتیجہ رفع مقدم. ٹھیک ہے. لیکن التالی باطل فالمقدم مثل. استثناء رفع تعلی کا نتیجہ بدل مقدم کا. اب دیکھیں یعنی مقدم بھی باطل ہے. تعلی باطل ہے تو مقدم بھی باطل ہے. مقدم پہ غور کریں. التصدیق لأن التصدیق لو کان محتاجا الی التصور.
دعویٰ ہے التصدیق محتاج الی التصور، مقدم ہے، جی مقدم کیا ہے؟ التصور، التصدیق محتاج الی التصور، ایسی ہے جی التصدیق محتاج الی التصور، یہ مقدم ہے. تو جب یہ مقدم باطل ہے تو التصدیق لیس بمحتاج الی التصور، التصدیق غیر محتاج الی التصور، یہی ہوا نا. اور یہ ہے التصور لا یحتاج الی التصدیق، مدعا ثابت ہو گیا، یہ معارضہ کر لیا اس نے، ٹھیک ہو گیا. اب یہ جو ہے نا لیکن تالیہ باطل، تالی باطل ہے. یہ جو انہوں نے یہاں بات کی ہے قیلہ، یہ قیلہ جو ہے اس تالی کے بطلان کا بیان ہے. قیلہ فیہ حکم فہو کاذب، یہ جو تالی ہے، یہ تالی کا جو بطلان ہے اس کا یہ بیان ہے. فیہ حکم فہو کاذب، یہ جو آپ نے، یہ جو ہے آپ کا تالی کے اندر یہ لسادہ کا قولنا ان المجہول المطلق یمتنع علیہ الحکم، یہ کیا ہے؟ یہ جھوٹ ہے، یہ سچا نہیں ہے. تو یہ جو تالی کا بطلان ہے اس بطلان کو یہ بیان کر رہے ہیں فی حکم فہو کاذب. توجہ ہے؟ ٹھیک ہے. اب اس کی تفصیل کی طرف آتے ہیں. یہاں یہ بات ہو گئی نا جی، ابھی ہم اعتراض کی تقریر کر رہے ہیں، اس کا حل کیسے کرنا ہے، اس کا جواب کیسے کرنا ہے، وہ بات ہی ہے. اب اس کا جو بطلان ہے وہ کیسے ہے، جیسے انہوں نے وہاں کیا اس کی تفصیل سمجھے. اب آپ یہ جملہ لکھ لیں، یہ یعنی کہ المجہول المطلق یمتنع علیہ الحکم، المجہول المطلق یمتنع علیہ الحکم. میں دوبارہ لکھتا ہوں، المجہول المطلق یمتنع علیہ الحکم، جس کو مجہول مطلق کہا جا رہا ہے، المجہول مطلق کا جس پہ اطلاق ہے وہ مجہول مطلق ہے یا نہیں ہے. سوال یہ ہے، مجہول مطلق کا جس پہ اطلاق ہے وہ مجہول مطلق ہے یا نہیں ہے. اگر وہ مجہول مطلق ہے، ٹھیک ہے نا جی، اس کا اطلاق مثلا الف پہ کر لیں، توجہ کریے گا، اس کا اطلاق کیا آپ نے الف پہ، الف مجہول مطلق ہے یا نہیں ہے. آپ نے کہا جی الف مجہول مطلق ہے، ٹھیک ہے جی، الف مجہول مطلق ہے. اب ہم پوچھتے ہیں جب یہ مجہول مطلق ہے تو اب یہ یمتنع علیہ الحکم یعنی امتناع حکم کا حکم، جی المجہول المطلق کو موضوع ہے نا، ایسے ہی جی المجہول مطلق موضوع ہے اور یمتنع علیہ الحکم یہ محمول ہے، اس کے ساتھ اس پہ حکم لگا رہے ہیں. مجہول مطلق کا جو مصداق ہے الف، وہ مجہول مطلق ہے یا نہیں ہے. اگر وہ مجہول مطلق ہے تو آپ نے کہا یمتنع علیہ الحکم، امتناع حکم کا اس پہ حکم لگ رہا ہے، امتناع حکم کا اس پہ حکم لگ رہا ہے. یعنی مجہول مطلق کے ایک فرد پر، مجہول مطلق کے ایک فرد پر حکم لگ رہا ہے. تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بعد المجہول المطلق یجوز علیہ الحکم لا یمتنع علیہ الحکم. یہ الف پر لگایا نا ہم نے، ٹھیک ہے. اب ہم نے یعنی الف مجہول مطلق ہے، یعنی ہم نے تقریر کیوں کرنی ہے، الف مجہول مطلق ہے، یعنی اگر آپ کہتے ہیں مجہول مطلق ہے، اگر نہیں ہے مجہول مطلق نہیں ہے بلکہ معلوم ہے من وجہ، تو اس کی بات بعد میں کرتے ہیں. الف مجہول مطلق ہے یا نہیں ہے؟ الف مجہول مطلق ہے. جب یہ مجہول مطلق ہے تو یمتنع علیہ الحکم کا اس پر حکم ہے، یعنی مجہول مطلق کے ایک فرد پر حکم لگایا جا رہا ہے. مجہول مطلق کے ایک فرد پر حکم لگایا جا رہا ہے تو ثابت ہوا بعد المجہول المطلق کے یجوز کے بجائے لا یمتنع کہتے تھے تاکہ صراحتاً اس کی نکیز بن جائے. لا یمتنع علیہ الحکم. اب آپ غور کریں، المجہول المطلق کو یمتنع علیہ الحکم، بعد المجہول، یہ المجہول المطلق علماء میں استغراق کی ہے، کیونکہ بغیر استغراق کے تو مفید نہیں ہے نا جی.
ٹھیک ہے. العلوم استغراقی ہے, یہ موجبہ کلیہ ہے. المجرور مطلق و یمتنع علیہ الحکم, یہ موجبہ کلیہ. بعض مجرور مطلق لا یمتنع علیہ الحکم, یہ سلب جزئی جاب کلی کے نقیض ہے. تو یہ کیا ہے, یہ اگر تمہارا یہ اللہ سادہ کا قول ہونا ان المجرور مطلقہ یمتنع علیہ الحکم, یہ اگر صادق آتا ہے المجرور مطلق یمتنع علیہ الحکم, یہ صادق آتا ہے تو اجتماع نقیضین پایا جاتا ہے. اجتماع نقیضین باطل ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ اگر آپ نے الف کو مجرور مطلق مانا, آپ نے اگر اس کو اب مجرور مطلق مانا تو اجتماع نقیضین. اگر آپ کہتے ہیں نہیں مجرور مطلق کا جس پہ ہم اطلاق کر رہے ہیں وہ مجرور مطلق نہیں ہے, مجرور مطلق کا جس پہ ہم اطلاق کر رہے ہیں وہ مجرور مطلق نہیں ہے, جب وہ مجرور مطلق نہیں ہے تو پھر تو حکم درست ہونا چاہیے. پھر حکم درست مجرور مطلق نہیں ہے نا جی, معلوم من وجہ ہے. جب معلوم من وجہ ہے اب آپ نے الف کو بنا لیا معلوم من وجہ. ٹھیک ہے جی, یہ ہو گیا معلوم من وجہ. جب معلوم من وجہ ہے تو یصح علیہ الحکم. آپ تو یمتنع علیہ الحکم والی کوئی بات نہیں ہے جی. جب یہ معلوم من وجہ ہے تو اب کیا ہوگا, یصح علیہ الحکم. جب یہ معلوم من وجہ ہے تو یصح علیہ الحکم. آپ کیا کہہ رہے ہیں یمتنع علیہ الحکم, تو یصح علیہ الحکم یمتنع علیہ الحکم, یہ دونوں آپس میں نقیض ہیں. ٹھیک ہے نا. تو بہر صورت یہاں پر کیا اجتماع نقیضین ہے, لہذا تالی باطل ہے. تالی باطل ہے, مقدم اس کی مثل ہے. تو مقدم کیا تھا, التصدیق محتاج الی التصور, تو یہ باطل ہو گیا. التصدیق غیر محتاج الی التصور یا تصدیق لیس بمحتاج الی التصور, یہ از خود ثابت ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. یہ تقریر کیا ہے کس کی, یہ اعتراض کی تقریر ہے جو یہاں پر انہوں نے کیا ہے. دیکھیں نا, قیل فیہ حکم, اس کے اندر حکم پایا جا رہا ہے. کس کے اندر, المجہور المطلق یمتنع علیہ الحکم, اس کے اندر حکم ہے. اس کے اندر حکم ہے. جب اس کے اندر حکم ہے تو پھر یہ آپ کا قضیہ باطل ہے. یہ آپ کا کہنا کہ المجہور المطلق یمتنع علیہ الحکم یہ باطل ہے, کذب ہے. ٹھیک ہو گیا نہیں ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ اعتراض, یہ تقریر اعتراض کی. ٹھیک ہے, یہ ہم نے جو گفتگو کی ہے بطور معارضہ کی ہے. اگر ہم اس کو بطور معارضہ نہ کرتے, ہم فقط اس لحاظ سے کرتے, کیا ہو گیا. ٹھیک ہے, ہم اس کو بطور معارضہ نہ کریں اس تقریر کو, بلکہ کیا کریں, فقط نقض بنائیں, نقض تفصیلی بنائیں, منع بنائیں. لا نسلم ذلک المجرور المطلق یمتنع علیہ الحکم, ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے, ہم نقض بنائیں تو نقض کی تقریر سال ہے اور اس کا وہ جواب آگے وہ حل ہو علاج ہے. ٹھیک ہے, لیکن معارضہ کی تقریر کریں تو معارضہ کی تقریر میں تھوڑی وضاحت آ جائے گی, نقض کی تقریر بالکل سال ہے. ٹھیک ہو گیا. خلاصے گفتگو یہ ہوا کہ انہوں نے دعویٰ کیا کیا تھا, انہوں نے دعویٰ کیا تھا تقدم طبی کا. غور کریے گا, دعویٰ کیا تقدم طبی کا, اس کا ایک ہے جزء ایجابی, ایک ہے جزء سلبی. جزء سلبی تو چلو ظاہر تھا, اس پر گفتگو نہیں کی. جزء ایجابی اس پر دلیل قائم کرنے کی کوشش کی. جزء ایجابی پہ جو دلیل قائم کرنے کی کوشش کی اس کا معارضہ ہوا. جزء ایجابی کیا تھا, جزء ایجابی تھا کہ تصور کی جانب تصدیق محتاج ہے. تصدیق یحتاج الی التصور, التصور یحتاج الیہ التصدیق, یہ دعویٰ ایجابی تھا. یہ والا ثابت نہیں ہوا. جب یہ ثابت نہیں ہوا تو تقدم طبی ثابت نہیں ہوا. جب تقدم طبی ثابت نہیں ہوا, آپ نے کیا کہا, قدمناها وضعا لتقدمها طبعا, جب تقدم طبی پایا نہیں جا رہا, جب پایا نہیں جا رہا تو اب جو تصورات کی تصدیقات پر تقدیم ہے وہ بلا وجہ ہو گئی. بات پھر یہاں تک آ کے پہنچی. ٹھیک ہو گیا. یہ ہو گیا اعتراض کی تقریر. اب کہہ رہے وحلہ انہ معلوم بالذات ومجہول مطلق بالعرض. آپ نے پڑھا مجہول مطلق بالفرض. دونوں نسخے شارحین اور مؤشرین نے لکھے کہ دونوں نسخے ہیں مجہول مطلق بالفرض, مجہول مطلق بالعرض, فالحکم وسلبہ بالاعتبارین. جو حل ہے وہ سادہ سے لفظوں میں, جسے بہت سادہ لفظ کہتے ہیں, تو وہ یہ ہے بھائی یہ معلوم ہے اور حیثیت سے, مجہول ہے اور حیثیت سے,
تو لہٰذا حکم جو لگایا جا رہا ہے اور حیثیت سے لگایا جا رہا ہے، اور حکم کی جو سلب کی جا رہی ہے اور حیثیت سے سلب کی جا رہی ہے، لہذا یہ جو آپ نے کہا نا اللہ کے نتالی باطل، اور اس میں آپ نے کہا اجتماع نقیزین، یہ والی بات نہیں. تالی کا بطلان اجتماع نقیزین کی بنیاد پر آپ نے بنایا تھا، وہ نہیں بنے گا. تالی کا بطلان نہیں بنے گا، اجتماع نقیزین نہیں ہے. اجتماع نقیزین تب ہوتا جب کہ جہتیں ایک ہوتی، اب جہتیں الگ الگ ہیں تو کوئی اجتماع نقیزین نہیں. یہ خلاصہ ہے اس کا جواب کا کہ اس سے کہا المجہول مطلق و یمتنع علیہ الحکم، یہ اس نے دعوی ایجابیہ کے بیان کی، اس کی دلیل کی تفصیل کے بیان میں یہ کہا تھا، تو اس پر اعتراض کیا کہ اس میں حکم تو موجود ہے، جو تمہاری بات تو جھوٹ ہوئی، تمہاری بات تو باطل ہوئی. تو اس کا جواب دیا، حاصل جواب یہ ہے کہ یہ بذات معلوم ہے، بالعرض یا بالفرض کیا ہے وہ مجہول ہے. من وجہ معلوم ہے، من وجہ مجہول ہے. حکم اور وجہ سے ہے، اصل بھی حکم اور وجہ سے ہے. تو جب جہتیں بدل گئی ہیں تو تناقض نہیں رہا، نقیض نہیں رہی، کیونکہ اس میں وحدات ثمانیہ شرط ہیں. جب وحدات ثمانیہ ایسے کسی ایک وحدت کا بھی فقدان ہو جائے گا اور جہتیں بدل جائیں گی، جہتیں بدل جائیں گی، تو اب تناقض باقی نہیں ہے. جب تناقض نہیں ہے تو اب لیکن التالی باطل جو تم نے کہا تھا نا وہ نہیں ہے، کیونکہ فل مقدم و مصر تو موقوف ہے نا تالی کے بطلان پر. تو تالی کا بطلان نہیں ہوا تو مقدم کا بطلان نہیں ہوا. جب مقدم کا بطلان نہیں، تمہارا مدعا ثابت نہیں، وہ جو معارض تھا اس کا معارضہ فاسد ہو گیا. جب ہماری دلیل سالم من المعارضہ ہو گئی تو ہماری دلیل تو ثابت ہے. دلیل میں خدشہ تو تب پڑا تھا جب کہ معارضہ ہو گیا تھا. تمہارا معارضہ فاسد ہے، معارضہ فاسدہ ہے. جب معارضہ فاسدہ ہے تو لہٰذا ہماری دلیل سالم من المعارضہ ہو گئی. ٹھیک ہو گیا. یہ ہو گئی اختصار کے ساتھ اور اجمال کے ساتھ اس کی تقریر. اب اصل میں یہ ہے کہ کا حل انه معلوم بالذات و مجهول مطلق بالعرض یا بالفرض. آپ نے بالفرض پڑھا، وہ تقریر پہلے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. معلوم بالذات و مجهول مطلق بالفرض، معلوم ہے بالذات اور مجہول مطلق ہے بالفرض. اصل میں متقدمین اور متاخرین کے بیچ اس بات میں اختلاف ہے کہ جو معصورات میں حکم ہے وہ بذات طبیعت پر ہے یا افراد پر ہے. متقدمین کہتے ہیں کہ حکم جو ہے وہ بذات طبیعت پر ہے، افراد پر بالطبع ہے. اور متاخرین کہتے ہیں، متاخرین کو جمہور کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، متقدمین کو محققین کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. تو متاخرین کی رائے یہ ہے کہ حکم جو ہے معصورات میں وہ افراد پر پایا جاتا ہے بالذات، اور جو طبیعت پر ہے وہ بالطبع ہے. برخلاف کس کے؟ برخلاف متقدمین کے. متقدمین کی رائے یہ ہے کہ معصورات میں جو حکم ہے وہ بالذات طبیعت پر ہے، افراد پر جو حکم ہے وہ طبیعت کی طبع میں ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اب اس کو کریں مجہول مطلق بالفرض. اس نسخے پہ ہم گفتگو کرتے ہیں. حلہ انہ معلوم بالذات. انہ سے مراد کیا ہو گیا؟ وہ محکوم علیہ. محکوم علیہ جو ہے وہ بذات معلوم ہے. محکوم علیہ اپنی ذات کے لحاظ سے معلوم ہے. اپنی ذات کے لحاظ سے کیسے معلوم ہے؟ کہ ہمیں اس پر یہ چیز صادق ہے انہ فرد من افراد المجہول المطلق. انہ فرد من افراد المجہول المطلق، یہ مجہول مطلق کے افراد میں سے ایک فرد ہے. آپ غور کریں کہ جب مجہول مطلق کے افراد میں سے ایک فرد ہے تو من وجہ معرفت حاصل ہوئی نا. جی. من وجہ معرفت حاصل ہوئی. یہی ہے اس کا معلوم بالذات ہونا. حضرت وجہ نہیں ہے جی. جب ہم نے کہا انہ فرد من افراد المجہول المطلق، یہ وہ ہے جو مجہولیت مطلقہ کے ساتھ موصوف ہے.
یہ بھی تو من وجہ معرفت ہے، تو لہذا معلوم بھی ذات ہے، جی اپنی ذات کے لحاظ سے یہ معلوم ہے، لیکن بالفرض یہ معلوم نہیں ہے، مجہول مطلق ہے۔ یہ بالفرض مجہول مطلق کیسے ہے؟ وہ یہ ہے کہ عقل نے جب اس کا لحاظ کیا، عقل نے اس کا لحاظ کیا تو اس حیثیت سے لحاظ نہیں کیا کہ بھئی یہ من وجہ معلوم ہے، عقل نے اس کو مجہول مطلق فرض کیا، ایسا مجہول مطلق فرض کیا کہ وہ جو من وجہ معلوم تھا اس معلومیت کا بھی لحاظ نہیں کیا، فی نفسی تو معلوم ہو چکا، باعتبار ذات کی وہ معلوم ہو چکا، ان فرد من افراد المجہول مطلق، ٹھیک ہے نا؟ لیکن عقل نے جب اس کا لحاظ کیا تو اس حیثیت سے عقل نے اس کو دیکھا کہ یہ مجہول مطلق ہے، یہ مجہول مطلق ہے، یہ کسی وجہ سے بھی معلوم نہیں، حتیٰ کہ یہ جو حیثیت جس حیثیت سے معلوم تھا کہ مجہول مطلق اس پر وہ مجہولیت مطلقہ کے ساتھ موصوف تھا، اس حیثیت کو بھی ہٹا دیا، تو یہ حقیقتاً تو مجہول مطلق نہیں ہے نا، فرض عقل کا اس میں دخل ہے، فرض عقل کو ہٹائیں تو وہ معلوم ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ بالفرض اس کو اس لیے کہا جا رہا ہے، اس کو مجہول مطلق بالفرض اس لیے کہا جا رہا ہے کہ فرض عقل کو دخل ہے، جی فرض عقل کو ہٹا لیں پھر وہ معلوم ہے، وہ معلوم ہے۔ یہ میں بالفرض کا اس پر جو اطلاق ہے اس کی صحت بتا رہا ہوں کہ اس کو مجہول مطلق بالفرض جو کہا جا رہا ہے اس لیے کہا جا رہا ہے کہ فرض عقل کو آپ ہٹا لیں تو وہ معلوم من وجہ ہے، بغیر فرض عقل کے وہ مجہول مطلق بنتا ہی نہیں ہے، بغیر فرض عقل کے وہ مجہول مطلق نہیں ہے، فرض عقل کا دخل ہے، کیونکہ عقل نے اس چیز کا لحاظ ہی نہیں کیا کہ یہ جو حیثیت ہے اس کی، اس حیثیت سے تو معلوم ہے، میں اس کو مجہول مطلق کیوں سمجھ رہی ہوں؟ عقل نے اس کا لحاظ نہیں کیا، عقل نے اس کو بالکل سرے سے مجہول مطلق فرض کیا، اور یہ جو مجہولیت مطلقہ کے ساتھ اس کا اتصاف تھا اس کا بھی لحاظ نہیں کیا، جب اس کا بھی لحاظ نہیں کیا اب یہ فرض عقل کی مداخلت کی وجہ سے کیا ہو گیا، یہ مجہول مطلق ہوا، تو اپنی ذات کے اعتبار سے معلوم ہے لیکن فرض عقل کا داخلہ ہوا اس لحاظ سے وہ مجہول ہے، یہ دو حیثیتیں ہوگی اس کی۔ اب اس پر جو حکم لگ رہا ہے، امتناع حکم کا جو حکم لگ رہا ہے، جو حکم لگ رہا ہے وہ معلوم ذات ہونے کی وجہ سے لگ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی نفس حکم یوں کہیں، جو نفس حکم ہے وہ ہے کس کے لحاظ سے؟ معلوم ذات ہونے کی وجہ سے۔ اس نفس حکم کے اندر جو خصوصیت ہے امتناع کی وہ اس دوسری حیثیت سے ہے، نہیں سمجھے؟ ایک ہے نفس حکم، نفس حکم تو موجود ہے جی، نفس حکم اس کے معلوم ذات ہونے کی وجہ سے، نفس حکم جو ہے وہ تو پایا جا رہا ہے، یہ اس کے معلوم ذات ہونے کی وجہ سے ہے۔ پھر حکم، اس حکم کی جو خصوصیت ہے امتناع والی، بھائی امتناع کیسے آ گیا؟ امتناع والی جو خصوصیت ہے وہ اس کی جو فرض والی حیثیت ہے، فرض عقل کا اس میں مداخلت تھی، اس لحاظ سے اس پہ اس حکم کی خصوصیت ہے بے حکم ممتنع ہے، ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہم نے تقریر کی ہے بالفرض کی، آپ دیکھیں نا جی کہ وَحَلُّهُ أَنَّهُ مَعْلُومٌ بِالذَّاتِ وَمَجْهُولٌ مُطْلَقٌ بِالْفَرْضِ، فرض عقل کے بغیر وہ مجہول مطلق نہیں ہے، فرض عقل کی مداخلت ہوئی تو وہ مجہول مطلق بنا، جب فرض عقل کی وجہ سے وہ مجہول مطلق ہے، فالحکم، یہ لفظ و نشر مرتب ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ فالحکم اس کا تعلق ہے بذات کے ساتھ، وسلبہ اس کا حکم ہے کس کے ساتھ؟ بالفرض کے ساتھ۔ اب یہ جو فل حکم ہے، جی حکم سے مراد یہاں نفس حکم ہے، نفس حکم ہے، اور سلب میں اس کی خصوصیت اس کی خصوصیت امتناع، نفس حکم مراد میں نہیں سو کوئی بھی ہو گئی، کوئی بھی، امتناع یہ وہ جی ہاں، جتنے بھی احکام جی ہیں ہاں، خود میت مراد ہے، جی ہاں۔
اور سلب حکم سے مراد ہے ہم جو خاص حکم لگا رہے وہ کیا بھائی حکم نہیں ہو سکتا یمتنع، ٹھیک ہے نا جی. تو سلب سے مراد ہے وہ خصوصیت حکم یعنی حکم امتناعی. ٹھیک ہو گیا جی. بال اعتبار ہے، اعتبار دو ہیں، ایک اعتبار ہو گیا ذات کا، ایک اعتبار ہو گیا فرض کا. تو اب دیکھیں یہ ہم نے بالفرض والی تقریر کی ہے. اب جواب کیسے بنا؟ جواب یوں بنا، اس نے کہا کہ لیکن التالیہ باطل، لیکن التالیہ باطل. کیوں؟ تالی کے بطلان کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اجتماع نقیضین ہے. بات پہ توجہ کریے گا، اس میں اجتماع نقیضین ہے. ہم اس پہ بھی آ جائے نا، اس میں اجتماع نقیضین ہے. ہم نے کہا جو اجتماع نقیضین ہے، نقیض کے لیے یہاں میں نے دوبارہ لکھ دیا لیکن التالیہ باطل. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اجتماع نقیضین ہے. اس میں اجتماع نقیضین ہے. تو ہم نے کیا ثابت کیا؟ ہم نے کہا اجتماع نقیضین نہیں ہے. کیوں؟ اجتماع نقیضین کے لیے یعنی جو نقیض ہے اس کے لیے وحدات ثمانیہ شرط ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر جو ہے ایک وحدت موجود نہیں ہے. وہ کون سی وحدت اعتبار کی، وحدت جہت کی. ٹھیک ہے نا جی. یعنی اس پر جو حکم ہے وہ حکم کا ثبوت اور حیثیت سے ہے اور جہت سے ہے، اور سلب اور حیثیت سے ہے. جہت مختلف ہے کیونکہ جہاد کا جو اتحاد ہے یہ ضروری ہے. جہت مختلف ہونے سے حکم جو ہے وہ تناقض نہیں پایا جاتا. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے. یہ ہو گیا. اگر آپ نے کیا کیا، آپ نے کہا نا بھی معلوم بذات ہے. یہ معلوم بذات ہے. پھر معلوم میں من وجہ بھی کہہ رہے ہیں بھائی. معلوم بذات ہونے کا کیا معنی ہے؟ میں نہیں سمجھا. یہ کہہ رہے ہیں بھائی اس کا حل بتایا نا، جو مجہول مطلق ہے نا، جی جی یہ معلوم بذات ہے بھائی. صحیح. معلوم بذات ہے ہونے کا مفہوم ابھی یہ پڑھا ہے کہ اس پر یہ بات سچی آتی ہے کہ یہ مجہول مطلق کے افراد میں سے ہے. جی اس لحاظ سے یہ معلوم بذات ہے، اس کا یہ مصداق ہے بھائی. جی تو معلوم من وجہ بھی اسی کو کہہ رہے ہیں بھائی. ٹھیک ہے. معلوم من وجہ بھی اسی کو کہہ رہے ہیں. جی. اصل میں آپ یہ دیکھیں نا کہ یہاں پر جو معلوم بذات ہے، یہاں بذات کا جو اطلاق ہے وہ وجہ کے مقابل نہیں ہے. یہاں پر ذات کا اطلاق فرض کے مقابل ہے. یعنی فرض عقل کو ہٹا لیں تو معلوم ہے، فرض عقل کی مداخلت ہو تو کیا ہے، یہ مجہول ہے. ٹھیک ہے نا جی. جو ذات کا اطلاق ہے وہ وجہ کے مقابل نہیں ہے. اگر وجہ کے مقابل ہو تو پھر اس میں دونوں جملوں میں آپس میں کیا بنے گا، بنے گا منافات بنے گی کہ معلوم من وجہ کہہ رہے، معلوم بذات کہہ رہے. یہاں ذات کا جو اطلاق معلوم بذات یعنی قطع نظر فرض عقل کے، خود اپنی ذات کے اعتبار سے ہم دیکھیں فرض عقل کو ہٹا دیں تو پھر تو وہ معلوم ہے. لیکن فرض عقل اس لحاظ سے عقل اس کو فرض کر رہی ہے، عقل اس لحاظ سے دیکھ رہی ہے کہ مجہولیت مطلقہ کا جو اتصاف ہے اس کا بھی لحاظ نہیں کر رہی. تو فرض عقل کا دخل ہوا نا، یہاں پر بذات کا جو اطلاق ہے اس فرض عقل کے مقابل ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ ہو گیا. ہم نے کیا کہا بھائی، یہ مجہول مطلق بالفرض. اور دوسری جو ہے دوسرا نسخہ جو یہ میرے سامنے ہے وہ مجہول مطلق بالعرض ہے. ٹھیک ہے. یہ مجہول مطلق ہے بالعرض. یہ معلوم بذات ہے، مجہول مطلق ہے بالعرض. تو معلوم بذات کیسے ہے؟ اس لیے کہ یہ مجہولیت مطلقہ کے ساتھ موصوف ہے. یہ بات تو ہوئی ہے، لیکن اب بالعرض کی تقریر میں کچھ تبدیلی ہوگی جو میں بتاتا ہوں. یہ معلوم بذات ہے یعنی مجہولیت مطلقہ کے ساتھ یہ موصوف ہے. یعنی یہ وہ طبیعت ہے جس کو کیا کہا جا رہا ہے، یہ اس طبیعت کو مجہول مطلق کہا جا رہا ہے. یہ مجہولیت مطلقہ
کے ساتھ اس کو متصف کیا جا رہا ہے، تو مجہولیت مطلقہ کے ساتھ اتصاف کے لحاظ سے یہ کیا ہے، اس حیثیت سے، اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ معلوم ہے، یقیناً معلوم ہے۔ لیکن یہ مجہول مطلق ہے بالعرض۔ بالعرض کیسے؟ بالعرض یوں کہ مجہول مطلق کو عنوان بنایا گیا ایک ایسی حقیقت کا جو من کل وجہ مجہول ہے۔ جی مجہول مطلق یہ عنوان ہے، وصف عنوانی، ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ عنوان ہے ایک حقیقت کا، یہ عنوان ہے ایک حقیقت کا۔ وہ حقیقت کیا ہے؟ وہ من کل وجہ مجہول ہے، وہ ایسی کوئی نہیں ہے، ایسی کوئی نہیں ہے، ایسی حقیقت جو من کل وجہ مجہول ہو، ایسی کوئی نہیں ہے۔ لیکن اس مجہول مطلق کو ایک حقیقت کا عنوان بنایا گیا جو من کل وجہ مجہول ہے، یعنی وہ حقیقتاً مجہول مطلق ہے۔ اب آپ اس کو مجہول مطلق لکھ لیں، اس حقیقت کو۔ یہ ہے عنوان اور یہ ہے معنون، ٹھیک ہے جی؟ عنوان جو ہے مجہول مطلق، وصف عنوانی جس کو ہم نے بنایا وہ معلوم بالذات ہے۔ کس لحاظ سے معلوم ہے؟ کہ بھئی جو مجہولیت مطلقہ کے ساتھ موصوف ہے، جو مجہولیت مطلقہ کے ساتھ موصوف ہے، یہ یقیناً معلوم ہے، یعنی وہ حقیقت اور وہ ماہیت جو مجہولیت مطلقہ کے ساتھ موصوف ہے، اس لحاظ سے وہ معلوم ہو چکی ہے۔ لیکن اب عنوان بنایا ایک ایسی حقیقت کا کہ جو مجہول مطلق ہے، من کل وجہ مجہول ہے، وہ ایسی حقیقت نہیں پائی جاتی، ایسی حقیقت نہیں پائی جا رہی، لیکن مجہول مطلق کا اس کو ہم نے عنوان بنایا۔ اب اس پر لگایا حکم لگایا اس وصف عنوانی پر۔ جب وصف عنوانی پر حکم لگایا تو وصف عنوانی اپنی ذات کے اعتبار سے معلوم ہے، ایسے نہیں، اپنی ذات کے اعتبار سے معلوم ہے، لیکن بالعرض یوں کہا کہ اس عنوان کا معنون کے ساتھ، عنوان معنون کی عرضی ہے، عنوان معنون کی عرضی، ذاتی تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے مصطفیٰ۔ تو عنوان اور معنون کے بیچ جو تعلق ہے، تعلق عرض کا ہے، ذات اور ذاتی کا نہیں ہے۔ عنوان معنون کے لیے عرضی ہے، تو لہذا اس لحاظ سے اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ مجہول ہے بالعرض، یہ مجہول ہے بالعرض۔ یوں اگر عنوان کو دیکھیں، عنوان کے مجہول مطلق یعنی جو موصوف و مجہولیت مطلقہ کے ساتھ اس لحاظ سے معلوم ہے، لیکن جس کا اس کو عنوان بنایا گیا ہے ایک حقیقت کا جو من کل وجہ مجہولہ ہے، من کل وجہ مجہولہ ہے، تو اب یہ عنوان ہے، اس عنوان کا معنون من کل وجہ مجہول ہے، عنوان اور معنون میں تعلق عرض کا ہے، تو لہذا حکم جس پہ لگایا جا رہا ہے وہ معلوم بالذات ہے اور مجہول بالعرض ہے۔ تو جہتیں مختلف ہو گئی ہیں، تو تناقض جاتا رہا ہے، ٹھیک ہو گئی؟ یہ ہم نے تقریر کی ہے کس بنیاد پر؟ بالعرض کی بنیاد پر، ٹھیک ہے نا جی؟ حل ہو عنوان پر حکم لگا ہے تو عنوان معلوم بالذات ہے بھائی جی، اور جو معنون ہے، عنوان کا معنون کے ساتھ جو تعلق ہے یہ تعلق عرضی ہے بھائی، عرضی ہے۔ تو عنوان پر جب حکم لگا تو یہ معلوم بالذات ہوا، اور جب یہ دیکھا کہ یہ اس کا عنوان ہے بھائی، جی، تو اب بھی اسی عنوان پر ہی حکم لگے، حکم عنوان پر ہی ہے، لیکن وہ مجہول بالعرض جس ہو، معنون کی حیثیت سے جب اس کو دیکھ رہے ہیں تو یہ مجہول ہے، جو معنون کی حیثیت عنوان کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں مجہول ہے، عنوان کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں تو وہ معلوم ہے۔ تو اب جہتیں الگ ہو گئی ہیں، جہتیں الگ ہو گئی، اب حکم میں وہی تقریر ہوگی جو پہلے کی۔ حکم جو ہے وہ عنوان پر ہے، تو نفس حکم کے لحاظ سے یہ حکم درست ہے، جی یعنی یہ ثبوت حکم ہے،
اب حکم کی جو خصوصیت ہے اس میں پھر ہم عنوان کا لحاظ کریں گے، نفس حکم میں عنوان کا لحاظ کریں گے اور حکم کی خصوصیت میں عنوان کا لحاظ کریں گے. جیتے مختلف ہیں اور جیتے مختلف ہونے کے اندر پھر حکم کی حیثیتیں بھی مختلف ہیں. جی نفس حکم اس میں جیت عنوان کی اپنی اور خصوصیت حکم حیثیت جو ہے وہ عنوان کی ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا؟ دونوں صورتوں میں حکم ہے عنوان پر، حکم عنوان پر، لیکن حیثیت علیحدہ علیحدہ ہوگی. جی ایک عنوان کی اپنی حیثیت ہے، ٹھیک ہے. ایک ہے عنوان بحیثیت عنوان دیکھا، ہاں اس حیثیت سے کہ اس کو عنوان ہے. عنوان ہے جی ہاں، بحیثیت عنوان دیکھا. پہلی صورت میں ہے کہ عنوان بحیثیت عنوان، جی ہاں دوسری اب معلوم بذات ہے. عنوان بحیثیت عنوان، اب معلوم مجہول مجہول بذات بلا ہو ہے. گیا. جی ہاں ٹھیک ٹھیک ہو گیا جی. جی کہ وحلہ انہ معلوم بالذات و مجہول مطلق بالعرض. اب بالعرض پڑھا، پہلے بالفرض ہم نے پڑھا. ٹھیک ہے. فالحکم و سلبہ بالاعتبارین، حکم الگ اعتبار سے ہے، سلب حکم الگ اعتبار سے ہے. اب یہ نا حکم کیا ہو گیا؟ یہ ہو گیا عنوان کی حیثیت سے، جی سلبہ معنون کی حیثیت سے. ٹھیک ہو گیا. تو اعتبارات مختلف ہیں، تو جو تناقض ہے اس کی شرط ہے وحدات ثمانیہ. ایک بات مفقود ہو گئی، لہذا وہ تناقض نہیں پایا گیا. ٹھیک ہو گیا. تو لہذا اب اس گفتگو کا حاصل کیا بنے گا؟ اس گفتگو کا حاصل یہ بنا آپ کا معارضہ درست نہیں ہے. معارضہ درست نہیں ہے. ہم دلیل اپنی تو پہلے دے چکے تھے نا. ہمیں اپنی دلیل کو نئے سرے سے اس کی تقریر کی حاجت نہیں ہے. ایک چیز ہے اس کا میں ذکر کر دیتا ہوں، بات ہماری یہاں پر مکمل ہو گئی ہے. ایک چیز کا میں ذکر کر دیتا ہوں کہ یہ جو اجتماع نقیزین والی تقریر ہے نا، اجتماع نقیزین والی تقریر، یہ بظاہر یوں لگتا ہے کہ فقط جو عقد حمل ہے اس کی وجہ سے لگ رہی ہے، اس پہ آتی ہے. دیکھو نا، المجہول مطلق و یمتنع علیہ الحکم، اس میں کافی حکم فہو کذب، اس میں حکم ہے تو وہ جھوٹ ہے. یہ کاذب میں بھی میں نے تقریر نہیں کی، مؤشرین نے لکھا ہے کاذب، یہ آپ اس کو صفت مشبہ بنائیں یا اس کو مصدر بنائیں. صفت مشبہ ہو تو اب تو عمل میں کسی قسم کی کوئی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مصدر ہو تو یہ عمل مبارکۃ ہوگا. ٹھیک ہے نا، کوئی چھوٹا موٹا جھوٹ نہیں ہے، عین کذب ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ جو المجہول مطلق و یمتنع علیہ الحکم پر اجتماع نقیزین والا اعتراض ہے نا، فقط عقد حمل کی وجہ سے نہیں ہے، عقد وضع کی وجہ سے بھی ہے. میں اس کی وضاحت کرتا ہوں، پھر بات ختم کرتے ہیں. المجہول المطلق یمتنع علیہ الحکم، المجہول المطلق یمتنع علیہ الحکم. اب یہاں پر جو اعتراض ہے بظاہر یوں لگتا ہے کہ یہ جو اجتماع نقیزین والی جو گفتگو ہے وہ فقط عقد حمل کی وجہ سے ہوتی ہے. عقد حمل کی وجہ سے فقط نہیں، عقد وضع کی وجہ سے بھی اعتراض بنتا ہے. اب دیکھیں نا، المجہول المطلق، آپ مثلا الف کو لے لیں، الف کو آپ نے مجہول مطلق قرار دیا. ٹھیک ہے. اب سوال یہ کہ الف مجہول مطلق ہے یا الف مجہول مطلق نہیں ہے. آپ نے فرض کیا ہوا الف مجہول مطلق ہے. جب الف مجہول مطلق ہے تو آپ نے اس کو مجہول مطلق کہا، لیکن یہ اس حیثیت سے معلوم ہے کہ یہ مجہول مطلق ہے. اب ہم عقد حمل کی جانب نہیں گئے، ہم عقد حمل کی جانب نہیں گئے، ہم عقد وضع کی بات کر رہے ہیں، المجہول مطلق کی بات کر رہے ہیں. ہم نے الف کو اس کا مصداق قرار دیا، المجہول مطلق کا مصداق جو ہے الف کو قرار دیا. مجہول مطلق کیا ہے جی؟ الف ہے. ہم کہتے ہیں الف مجہول مطلق ہے یا نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہے تو خلاف مفروض. اگر آپ کہتے ہیں کہ مجہول مطلق ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ مجہول مطلق ہے، تو اب یہ مجہول مطلق ہے تو یہ اس حیثیت سے معلوم ہے کہ
یہ مجهول مطلق ہے، مجهولیت مطلقہ کے ساتھ متصف ہے، مجهول مطلق اس پر سادی کار ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اب آپ اس کو قضیہ بنا لیں، بات کرنا ذرا آسان ہو جائے گی کہ لو فرض شيء ما مجهولا مطلقا لكان مجهولا ومعلوما معا. ٹھیک ہے، یہ قضیہ بن جائے گا نا. لو فرض شيء ما، کچھ بھی، ہم نے الف اس لیے بول دیا. پہلے ذہن میں ابھی زید کر لیں، زید تو کئی وجہ سے معلوم ہے نا، اس لیے زید نہیں کہا، الف کا. لو فرض شيء ما مجهولا مطلقا، یا یوں کہا جائے کہ لو سادہ کا اعلی شيء انه مجهول مطلق. کوئی بھی آپ اس قسم کا قضیہ بنا لیں. لو فرض شيء ما مجهولا مطلقا لكان مجهولا ومعلوما معا. معلوم تو ہے ہی، معلوم ہے نہیں بھائی، یہ وہ چیز ہے جو مجہول مطلق ہے اور مجہول بھی ہے. مجہول بھی ہے. مجہول کیوں ہے؟ اگر مجہول نہیں ہے تو خلاف مفروض ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کا مجہول اور معلوم مان ہونا یہ اجتماع نقیضین ہے. فیہ اجتماع للنقیضین، اس میں اجتماع نقیضین ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ ہم نے گفتگو کی ہے عقد وضع کو لے کر. عقد حمل کو لے کر بھی یہ اجتماع نقیضین کی گفتگو کی جا سکتی ہے اور کی جاتی ہے، اور جو مشہور ہے وہ عقد حمل کے لحاظ سے ہے کہ المجہول مطلق کو یمتنع علیہ. جو وقت عمل کے لحاظ سے ہوئی، پہلے جو گفتگو کی ہے وہ عقد حمل کے لحاظ سے کی ہے، لیکن جو تقریر ہے وہ دونوں لحاظ سے کی جا سکتی ہے. عقد وضع کے لحاظ سے الف کو آپ نے فرض کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کو بھی فرما رہے تھے زید کو نہیں. زید زیادہ مشہور ہے، یہ کہ نام ہم نے اس کو دے دیا. صحیح. نام تو ویسے الف بھی ہے، الف بھی نام ہے، لیکن الف جو ہے نا ایک فرضی کوئی چیز. زید تو بہت زیادہ مشہور معروف نام ہے نا، اس لیے میں نے کہا بھائی پہلے ذہن میں ابھی زید اس کا نام رکھ دیں نا، شیخ المجہول مطلق کا. تو زید اتنی معروف چیز ہے، اس کو کون مجہول مطلق کہے گا؟ تو الف کو کوئی بھی چیز. اس لیے جو قضیہ بنایا تو میں نے کہا لو فرض شيء ما، اگر فرض کی جائے کوئی چیز مجہول مطلق، جی، لکان مجہولا و معلوما معا، وہ مجہول بھی اسی وقت ہوگی جس وقت وہ معلوم ہوگی، اور یہ اجتماع نقیضین ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اور عقد حمل کے لحاظ سے ہم گفتگو پہلے کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو ہم نے کہا لو فرض شيء ما مجهولا متروكا لكان مجهولا ومعلوما من وجه وفيه اجتماع للنقيضين، اس میں اجتماع نقیضین ہے. تو اس کا جواب یہی ہے کہ بھائی اجتماع نقیضین کے لیے جہت واحدہ، جہت کا اتحاد ضروری ہے، اور یہاں جہت کا اتحاد نہیں، یہاں جہت کا اتحاد نہیں. یعنی جو گفتگو کی ہے ہم نے، کس میں ہم نے گفتگو کی ہے عقد حمل میں کہ جہت کا اتحاد نہیں. گفتگو یہاں پر بھی وہی ہوگی کہ جہت کا اتحاد نہیں ہے، لیکن یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اعتراض فقط عقد حمل کو لے کر نہیں ہوتا، یہ اعتراض عقد وضع کو لے کر بھی ہوتا ہے. لیکن جواب یہی ہے کہ اجتماع نقیضین کے لیے نقیضین وہاں پر متحقق ہوں گی، تناقض وہاں پر متحقق ہوگا جہاں وحدات ثمانیہ ہوں. یہاں پر جو وحدت جہت ہے وہ مفقود ہے. یہ کان لکان مجہولا و معلوما مان ہمیں تسلیم ہے، یعنی ملازمہ پر ہمیں اعتراض نہیں ہے. لو فرض شيء ما مجهولا مطلقا لكان مجهولا ومعلوما من وجه مان، ہمیں ملازمہ پر کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمیں تسلیم ہے. لیکن آپ کا یہ کہنا کہ بھئی اس میں اجتماع نقیضین ہے، ہمیں یہ تسلیم نہیں ہے، کیونکہ معلوم اور حیثیت سے ہے اور مجہول اور حیثیت سے ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جو آگے کہا انہوں نے وہ سیاحتی، یہ حوالہ دے رہے کہ آگے معصورات کے اندر جو بات ہے اس میں اس کا بیان ہو گیا. ہو گیا. ٹھیک ہے.
مانا کریں. کہا گیا ہے اس میں، کس میں؟ المجرور مطلق یمتنع علیہ الحکم، جی اس میں حکم ہے. اب آپ دیکھیں نا مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی کلام کا جو میلان ہے وہ عقد حمل کی جانب ہے. جی ٹھیک ہے نا جی؟ فی حکم، اس میں حکم پایا جا رہا ہے. یہ عقد حمل کے لحاظ سے تقریر ہے. جی جی ٹھیک ہے، لیکن آپ کو بتایا کہ عقد وضع کے لحاظ سے بھی تقریر ہو سکتی ہے. تو یہ جھوٹ ہے. اور حل اس کا یہ ہے کہ معلوم ہے ذات کے اعتبار سے مجہول ہے، مجہول مطلق ہے بالفرض، فرض عقل کے لحاظ سے، یا مجہول مطلق ہے بالعرض. تو حکم یہ اس کا تعلق ہو گیا معلوم بالذات کے ساتھ، سلب ہو اس کا تعلق ہو گیا مجہول مطلق بالفرض یا بالعرض کے ساتھ. لفظ و نشر مرتب دو اعتباروں سے ہے اور آگے تفصیل آتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی.